سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامین والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دنیا کی ساری نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں، اور جو سب سے قیمتی دولت ہے، جو سب سے عظیم نعمت ہے، وہ ایمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو ہمارے سینوں میں ایمان کی شمع ہمارے حضور نے جلائی ہے، اسے دنیا کی کوئی بھی آندھی بجھا نہیں سکتی، اسے دنیا کی کوئی بھی دولت خرید نہیں سکتی، کیونکہ ہم نے خود کو بازار مصطفیٰ میں بیچ رکھا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھی، سبحان اللہ۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم جنت کے بدلے اپنی جان و مال کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ سنو، اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت اچھا۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے جنت کے بدلے ان کی جان و مال کو خرید لیا ہے۔ اور آج جو ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ، بہت اچھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا جب ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، جس طرح بھوکے کھانے کی پلیٹ پر ٹوٹ پڑیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس وقت ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ آقا کریم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تمہارے دلوں میں وہن کا مرض پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ تو اگر ہم دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی چاہیے تو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و محبت میں واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، دے دو۔ بہت اچھا، زندہ باد زندہ باد۔ کیونکہ زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ واہ واہ واہ، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اور ہم اپنے فیوچر اور مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں اپنے بچوں کو عمدہ تعلیم اور تربیت دینی چاہیے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ سنو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما نحل والد ولدہ نحلا افضل من ادب حسن۔ والد جو کچھ بھی اپنے بچوں کو عطا کرتا ہے، اس میں سب سے اچھی چیز عمدہ تعلیم اور تربیت ہے۔ اور آخر میں اس بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، ہمارا مقصد خالق کی عبادت، مخلوق کی خدمت۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ جھوم کر بولیں، ہمارا مقصد خالق کی عبادت، مخلوق کی خدمت۔ ہمارا مقصد خالق کی عبادت، مخلوق کی خدمت، وما علینا الا البلاغ۔ اور آخر میں ایک منقبت سنانا چاہتا ہوں، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم
غوث غصنی تو دم میں ہرائی مصیبت تلی غوث اعظم نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں کہیں اور بھی ہے چلی غوث اعظم تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں نہ ہو مولا تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں نہ ہو مولا ہے تو رب کا ایسا ولی غوث اعظم سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ واہ 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 بہت اچھے بیٹا شاباش قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا ہے تو رب کا ایسا ولی غوث اعظم ساری نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں اور جو سب سے قیمتی دولت ہے اور جو سب سے عظیم نعمت ہے وہ ایمان ہے اور جو ہمارے سینوں میں ہمارے حضور نے ایمان کی شمع جلائی ہے اسے دنیا کی کوئی بھی آندھی بجھا نہیں سکتی سبحان اللہ اسے دنیا کی کوئی بھی دولت خرید نہیں سکتی کیونکہ ہم نے خود کو بازار مصطفیٰ میں بیچ رکھا سبحان اللہ اور ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ ہم جنت کے بدلے اپنی جان و مال کو اللہ کے حوالے کر دیں سبحان اللہ سنو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم سبحان اللہ بأن لهم الجنہ بے شک اللہ نے ایمان والوں سے جنت کے بدلے ان کی جان و مال کو خرید لیا ہے اور آج جو ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آئیے میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے کی پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے آقا کریم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تمہارے دلوں میں ذہن کا مرض پیدا ہو جائے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ذہن کیا ہوتا ہے آقا کریم نے ارشاد فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت تو اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و محبت میں لگا دو کیونکہ یہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے سبحان اللہ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے میرے آقا کو اپنے جیسا بشر کہنے والوں تم بھی ذرا معراج کو جاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے جاؤ نمازیں لے کر آؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے کنکر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے ڈوبے سورج کو پلٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے تو اپنا فیوچر اور مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں اپنے بچوں کو عمدہ تعلیم اور تربیت دینا ہوگا سنو اللہ رب العزت نے
اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولدہ نحلا افضل من ادب حسن والد جو کچھ بھی اپنے بچوں کو عطا کرتا ہے اس میں سب سے اچھی چیز عمدہ تعلیم اور تربیت ہے۔ لہذا آپ سب کو چاہیے کہ ہم بچوں کو کچھ دیں یا نہ دیں اچھی تعلیم اور تربیت ضرور دیں۔ اور ہمارے والدین بچوں کو اچھی تربیت دینا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اور آپ کو معلوم نہیں کہ ہم بچے جو دیکھتے ہیں سیکھ جاتے ہیں، جو سنتے ہیں سیکھ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں آپ بے نمازی ہوں گے تو ہمارے دلوں میں نماز کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اور اگر آپ فلمیں اور گانے دیکھیں گے تو ہمارے اندر حیا اور پاکیزگی کیسے پیدا ہوگی؟ اور اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو ہمارے اندر سچ بولنے کی عادت کیسے پیدا ہوگی؟ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اور آخر میں ایک منقبت پڑھنا چاہتا ہوں۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ کہا جس نے یا غوث غثنی تو دم میں، کہا جس نے یا غوث غثنی تو دم میں، ہرائی مصیبت ٹلی غوث اعظم۔ نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں، نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں، کہیں اور بھی ہے تیری غوث اعظم۔ تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں نہ ہو مولا، تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں نہ ہو مولا، ہے تو ابن مولا علی غوث اعظم۔ قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، تو رب کا ایسا ولی غوث اعظم۔ اور دو شعر میں اپنی جانب سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں بن جاؤں حافظ اور قاری عالم، میں بن جاؤں حافظ اور قاری عالم، ہے ابو کی خواہش دلی غوث اعظم۔ مریدوں میں تیرے میرا نام بھی ہے، مریدوں میں تیرے میرا نام بھی ہے، تیرا سگ ہے حیدر علی غوث اعظم۔ بمن بے سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد قادری امنارے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ نبی اللہ۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ کہا جس نے یا غوث غثنی تو دم میں، ہرائی مصیبت ٹلی غوث اعظم۔ نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں، کیا کہنے، نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں، کہیں اور بھی ہے چلی غوث اعظم۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں نہ ہو مولا، تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں نہ ہو مولا، ہے تو ابن مولا علی غوث اعظم۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، ہے تو رب کا ایسا ولی غوث اعظم۔ اور دو شعر میں اپنی جانب سے کہنا چاہتا ہوں۔ میں بن جاؤں حافظ اور قاری عالم، میں بن جاؤں حافظ اور
قاری و عالم ہے ابو کی خواہش دلی غوث اعظم. واہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مریدوں میں غوثیت. تیرے میرا نام بھی ہے، مریدوں میں تیرے میرا نام بھی ہے، تیرا سگ ہے حیدر علی غوث اعظم. واہ کیا کہنے بیٹا، زندہ باد زندہ باد. اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بے شک سبحان اللہ. محترم سامعین، صدیاں گزر گئی مگر آج بھی ہم حضور غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہیں. یہ اس لیے کہ ہمارے غوث پاک اللہ کے یہ سچے ولی تھے. اور آپ غوث پاک کی سیرت پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ آپ پوری زندگی صرف اور صرف سچ بولتے رہے اور سچ کی تعلیم اور تبلیغ فرماتے رہے. آئیے میں سچے غوث پاک کا ایک بچپن کا سچا واقعہ سناتا ہوں. حضور غوث پاک بچپن ہی سے بڑے ذہین تھے اور آپ کو علم دین حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا. چنانچہ آپ کی والدہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد روانہ کر دیا. اور روانہ کرتے وقت آپ کی قمیض میں سونے کی 40 اشرفیاں سی دیں اور جاتے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا چاہے، حالات کیسے بھی ہوں، کبھی جھوٹ نہ بولنا. بے شک. چنانچہ غوث پاک علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے. ماشاءاللہ. راستے میں اس قافلے پر ڈاکوں نے حملہ کر دیا اور سب کا مال لوٹ لیا. حضور غوث پاک بچے تھے اس لیے آپ سے کسی نے کچھ نہ پوچھا، لیکن ایک ڈاکو نے پوچھ لیا بچے کیا تیرے پاس بھی کچھ مال ہے؟ غوث پاک نے جواب دیا ہاں میرے پاس سونے کی 40 اشرفیاں ہیں. وہ ڈاکو بڑا حیران ہوا کہ ڈاکوؤں کو بھی پیسے بتائے جاتے ہیں. وہ ڈاکو غوث پاک کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور کہا یہ بچہ بول رہا ہے کہ اس کے پاس سونے کی 40 اشرفیاں ہیں. ڈاکو کا سردار بھی بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ واقعی تمہارے پاس سونے کی 40 اشرفیاں ہیں؟ آپ نے کہا آتے وقت میری ماں نے قمیض میں سی دیے تھے. جب آپ کی قمیض کی تلاشی لی گئی تو واقعی آپ کے پاس سونے کی 40 اشرفیاں تھیں. ڈاکو کے سردار نے حیرت و تعجب میں پوچھا بیٹا تم جھوٹ بول کر اپنا مال بچا سکتے تھے، آخر تم نے سچ کیوں بولا؟ غوث پاک نے جواب دیا آتے وقت میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ کبھی توڑ نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاباش، بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ. بیٹا پھر ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹا تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر سچی توبہ کر کے سچا مسلمان بننا چاہتا ہوں. جب سارے ڈاکوؤں نے اپنے سردار کو توبہ کرتے دیکھا تو بول پڑے آپ چوری اور ڈکیتی میں ہمارے سردار تھے تو توبہ میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر سارے ڈاکوؤں نے غوث پاک کے دست حق پرست پہ توبہ کر کے سچے مسلمان بن گئے. یہ میرے غوث پاک کی بچپن کی کرامت تھی، آپ کے سچ بولنے کی برکت تھی کہ سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر کے سچے مسلمان بن گئے. ماشاءاللہ. اور ہم غوث پاک کے غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں سچ بولنا چاہیے. ماشاءاللہ. اور آخر میں ایک حدیث بولنا چاہتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولدہ نحلا افضل من ادب حسن. والد جو کچھ بھی اپنے بچوں کو